برادر بزرگ اس وقت صرف سوالات کرنے کے موڈ میں تھا۔ پوچھنے لگا، ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کا فیصلہ کیسا تھا؟ میں نے کہا، بالکل ویسا جیسا ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کا تھا۔ مطلب؟ برادر بزرگ نے استفہامیہ انداز میں سوال کیا۔ مطلب یہ کہ وہ فیصلہ بھی غیر آئینی اور غلط تھا اور یہ فیصلہ بھی غیر آئینی اور غلط تھا، لہٰذا قاسم کے جوتوں کی طرح دونوں واپس گھر آ گئے۔ تب والا فیصلہ بھی ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے خود نہیں کیا تھا، محض وہ کچھ پڑھا تھا جو انہیں لکھ کر دیا گیا تھا، اور اب بھی دوست محمد مزاری نے وہی کچھ پڑھا ہے جو انہیں لکھ کر دیا گیا تھا۔ بقول فاروق حبیب ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری چابی والا کھلونا تھے، بالکل ویسا ہی چابی والا کھلونا جیسا کہ قاسم سوری تھے۔ بحیثیت کالم نگار ہماری نہ کوئی پسندیدہ سیاسی پارٹی یا لیڈر ہے اور نہ ہی کوئی پسندیدہ۔ جو درست ہے اسے درست لکھیں گے اور جو غلط لگے گا اسے غلط لکھیں گے۔ غیر جانبدار ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ فاتر العقل ہو اور صحیح یا غلط میں تمیز کرنے سے عاری ہو جائے۔ اب گول مول بات کیا کرے، جو ٹھیک لگتا ہے بغیر لگی لپٹی کہہ دیتا ہوں۔ برادر بزرگ نے پھر سوال جڑ دیا کہ تمہارا اپنے تجزیے کے بارے میں کیا خیال ہے، اس کے درست یا غلط ہونے کے کیا امکانات ہیں؟ میں نے کہا، تجزیہ کرتے وقت آپ اپنی بہترین عقل اور صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ بعض اوقات تلپٹ ہو جاتا ہے۔ معروضی حالات میں آنے والی تبدیلیاں اور معلومات کے ذریعے اونچ نیچ سب کچھ غلط کر کے رکھ دیتی ہے۔ جیسے ملتان کے صوبائی حلقے پی پی 217 کے بارے میں حاصل کردہ معلومات کی بنیاد پر میرا تجزیہ غلط ثابت ہوا۔ میں نے اپنے تجزیے کا مرکزی نقطہ یہ رکھا تھا کہ زین قریشی کے جیتنے کے امکانات کیا ہیں، بس یہی میں مار کھا گیا۔ اگر میں تجزیہ کرتے وقت یہ بات ذہن میں رکھتا کہ سلمان نعیم کے ہارنے کے امکانات کیا ہیں تو میں یقیناً بہتر اور حقیقی تجزیہ کر سکتا تھا۔ سلمان نعیم کے معاملے میں جیسا کہ میں پہلے بھی لکھ چکا ہوں، مسلم لیگ نون کے سارے پرانے پاپی اندر خانے اس کے خلاف تھے، کیا رانا برادران اور کیا ہمارا دوست چوہدری وحید رائی۔ بعد میں یہ پتا چلا کہ زین قریشی کے قومی اسمبلی کے حلقہ NA 157 سے مسلم لیگ نون کے شکست خوردہ امیدوار ملک غفار ڈوگر بھی مبینہ طور پر شہر میں آ کر اپنی برادری اور حلقہ اثر کے لوگوں کو PTI کے امیدوار کو ووٹ دینے کا کہتے رہے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کہ ان کا بھلا شہر کے صوبائی حلقے سے کیا لینا دینا تھا۔ بتانے والے دوست نے میری کم عقلی پر کوئی تبصرہ تو نہ کیا، تاہم تنزیہ سی ہنسی ہنس کر کہنے لگا کہ سابقہ MNA کو زین قریشی کو شہر کے صوبائی حلقے میں جتوانے کی اس لیے پڑی ہوئی تھی کہ یہاں سے جیتنے کی صورت میں زین قریشی اپنا قومی حلقہ NA 157 چھوڑ دیں گے اور اس خالی حلقے میں ضمنی الیکشن ہوگا تو ملک غفار کو اس پر اپنی لاٹری نکلنے کی امید ہے۔ پھر وہ دوست کہنے لگا، یہ سیاستدان بہت دور کی سوچتے ہیں، تمہاری طرح روزانہ کی بنیاد پر نہیں سوچتے۔ سیاستدان اور کالم نگار میں بہت فرق ہوتا ہے۔ میں نے اپنے اس دوست کی بات سے فوراً اتفاق کر لیا۔ 2018 کے الیکشن میں جب سلمان نعیم PTI کے امیدوار شاہ محمود قریشی کے خلاف آزادانہ امیدوار کے طور پر الیکشن لڑ رہے تھے، تب ان کے PTI سے تعلق رکھنے والے نوجوان سپورٹرز کو یقین قابل تھا کہ جیت کر سلمان نعیم دوبارہ PTI کا حصہ بن جائیں گے، اس لیے انہیں PTI کے سارے نوجوانوں کی مکمل حمایت اور مدد حاصل تھی۔ تب سارے نوجوان شاہ محمود کی وعدہ خلافی کے خلاف بھرے پڑے تھے، لیکن اس بار عمران خان کے ساتھ منصوبہ سازوں کے سلوک کی وجہ سے نوجوان بہت زیادہ جذباتی اور ریئیکشنری تھے۔ انہوں نے سلمان نعیم کے تحریک انصاف چھوڑ کر مسلم لیگ نون کے امیدوار ہونے پر اس سے کہیں زیادہ سخت رد عمل کا مظاہرہ کیا جتنا کہ وہ کسی دوسرے عام مسلم لیگی امیدوار کے خلاف کرتے۔ اور ہاں، ایک بات اور، وہ یہ کہ سلمان نعیم خود بھی اپنی جیت کے معاملے میں شدید مغالطے کا شکار اور آخری حد تک خود اعتماد تھے۔ اوپر سے ان کے والد نے بھی یہ طے کر رکھا تھا کہ روزانہ جتنے ووٹ ان کا بیٹا بنا کر آئے گا وہ اس سے زیادہ خراب کر کے گھر واپس آئیں گے، اور ان کے والد اپنی طبیعت کے طفیل نہ صرف مکمل کامیاب رہے بلکہ اس سے زیادہ ووٹ خراب کر کے روزانہ گھر واپس آئے جتنی کی امید تھی۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ شاہ محمود قریشی نے، جیسا کہ میں اپنے ایک گزشتہ کالم میں لکھ چکا ہوں، جتنی منظم مہم چلائی اور جان توڑ محنت کی اتنی تو شاہ جی نے اپنے کسی الیکشن میں بھی نہ کی تھی۔ اس ضمنی انتخاب میں جتنی ستھرائی یوسف رضا گیلانی اینڈ فیملی کی ہوئی وہ تاریخی ہے۔ امریکہ میں بیٹھے ہوئے اس عاجز کا تجزیہ لودھراں اور مظفر گڑھ
گڑھ کے چاروں حلقوں کے ضمنی الیکشن کے نتائج کے بارے میں حلقہ نمبر کے حساب سے 100% درست ثابت ہوا، تاہم اس مسافر کا اپنے ہی شہر کے بارے میں تجزیہ غلط ثابت ہوا۔ لیکن ملک میں غیر حاضر مسافر کو تو چھوڑیں، موقع واردات پر بیٹھے ہوئے تقریباً سبھی غیر جانبدار تجزیہ کاروں کے سارے اندازے غلط ثابت ہوئے اور عوامی رد عمل کے سیلاب کے سامنے وہ کچھ بہہ گیا جس کی کسی کو توقع ہی نہ تھی۔ برادر بزرگ نے پھر ایک سوال جڑ دیا کہ آخر زرداری صاحب نے چوہدری شجاعت حسین کے کان میں کیا پھونک ماری ہوگی کہ شجاعت صاحب جو ایک روز قبل تک چوہدری پرویز الہی کی حد تک خاصے یکسو اور واضح دکھائی دے رہے تھے، ڈپٹی اسپیکر کو ایک ایسا خط لکھنے پر راضی ہو گئے جس کی خبر چوہدری پرویز الہی کو بھی نہ تھی۔ میں نے کہا مجھے اب یہ تو قطعاً علم نہیں ہے کہ زرداری صاحب نے چوہدری شجاعت کو کیا گیدڑ سنگھی سنگھائی ہوگی، تاہم کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ زرداری صاحب نے چوہدری شجاعت کو اپنے دلائل سے قائل کرنے کی بجائے ان کے پرانے تعلق داروں کے متوقع رد عمل اور جذبات سے آگاہ کیا ہوگا۔ چوہدریوں کی سیاست اشروں سے جن کی ہدایت پر چل رہی تھی اور ان ہدایات پر عمل کرنے کے طفیل چوہدری اقتدار بھی انجوائے کر رہے تھے، بھلا انہیں کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ تاہم میرا خیال ہے کہ بامروت اور وعدے کی پاسداری کے حوالے سے شہرت رکھنے والے چوہدری شجاعت حسین نے خط سے جہاں زرداری صاحب کو راضی بھی کر لیا، وہیں یہ خط اپنے نتائج کے حوالے سے ایک ایسی پرانی بندوق ثابت ہوا جو لڑائی میں تو کبھی نہیں چلتی مگر صفائی کے دوران اپنا ہی بندہ مار دیتی ہے۔ برادر بزرگ کہنے لگے کہ آخری سوال یہ ہے کہ اب کیا بنے گا؟ میں نے کہا میں نہ تو علم غیب کا ماہر ہوں اور نہ ہی کوئی جوتشی، تاہم صرف کامن سینس سے کام لیں تو جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ساری مارا ماری کا واحد حل انتخابی اصطلاحات اور پھر فوری الیکشن ہے، لیکن یہ تبھی نتیجہ خیز ثابت ہوں گے اگر عمران خان قومی اسمبلی میں بیٹھ کر اپنا آئینی کردار انجام دیں گے۔ اٹھتے اٹھتے برادر بزرگ نے چسکا لینے کے لیے پوچھا کہ حمزہ شہباز کی کابینہ میں آنے والے تمہارے دوستوں کی وزارت کا کیا بنا؟ میں نے ہنس کر کہا عرصہ ہوا ایک فلم لگی تھی جس کا نام تھا دلہن ایک رات کی، بس آپ باقی سب کچھ خود ہی سمجھ جائے، میں مزید کیا کہوں۔